سچی بلی۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک روز محل میں رہنے والی کالی بلی جنگل میں گئی تو اس نے وہاں لومڑی اور خرگوش کی باتیں چھپ کر سن لی۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ جنگل کا بادشاہ شیر، جو کہ بہت ظالم ہے، اگلے اتوار کو نہایت چالاکی کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا اور وہاں موجود لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، اور پھر وہ وہاں کے کچھ لوگوں کو اٹھا کر بھی لے آئے گا تاکہ آرام سے کئی دنوں تک انہیں کھاتا رہے۔ کالی بلی یہ باتیں سن کر بے حد پریشان ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے شہر پہنچی اور اس نے شہزادہ عمران کو ساری باتیں بتائیں، جو اس وقت محل سے باہر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی کالی بلی کی باتیں سن کر سخت پریشان ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ چل کر یہ بات بادشاہ سلامت کو بتاتے ہیں، وہ ضرور اس شیر کو ختم کرنے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ دونوں محل پہنچ گئے اور انہوں نے بادشاہ سلامت کو شیر والی بات بتا دی۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ اب محل کے سارے لوگ حفاظتی لباس پہن کر پورے ملک میں پھیل جائیں اور نظر رکھیں کہ جیسے ہی کسی کو شیر نظر آئے تو وہ فوراً اسے زہر آلود خنجر کھینچ کر مار دے۔ جس طرح محل کے دوسرے افراد نے حفاظتی لباس پہنے، ویسے ہی کالی بلی نے بھی وہ لباس پہن لیا۔ شہزادہ عمران نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ وہ حفاظتی لباس نہیں پہنے گا بلکہ اپنے عام لباس میں ہی جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی بات مان لی اور اسے عام کپڑوں میں جانے کی اجازت دے دی۔ یوں وہ سب لوگ شیر کو مارنے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ کالی بلی اور شہزادہ عمران جنگل میں بھی اسے تلاش کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ادھر بادشاہ سلامت کو اطلاع ملی کہ شیر کے آنے کی خبر کسی نہ کسی طرح عام لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہے اور وہ سب بے چین اور خوف زدہ ہیں۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ ان لوگوں کو تسلی دی جائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ اس غرض سے وہ شہر میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ شہزادی مرینا بھی تھی اور پھر کالی بلی اور شہزادہ عمران بھی وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ شیر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہزادی مرینا اور شہزادہ عمران شیر کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ کالی بلی، بادشاہ سلامت، شہزادہ عمران اور شہزادی مرینا نے عام لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر برا وقت آیا تو وہ پہلے اپنی جان دیں گے۔ ان کے اس جذبے پر لوگ بے حد خوش ہوئے۔ اب بادشاہ سلامت کے ساتھ سب مطمئن ہو گئے تھے کہ عام لوگوں میں سے شیر کا خوف تو کافی حد تک کم ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک بار پھر انہیں شیر کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جانا چاہیے، اور یوں انہوں نے شیر کی تلاش شروع کر دی۔ اور پھر اچانک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ سب ہی لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ شیر کالی بلی کے پاس پہنچ گیا۔ کالی بلی تو تھر تھر کانپنے لگی اور چھلانگ لگا کر فوراً ایک الماری پر چڑھ گئی۔ شیر نے اسے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم میری گردن مروڑ دو گی، آؤ نیچے آؤ اور میری گردن مروڑ دو۔ بلی تو سہمی ہوئی تھی، اس میں بھلا کہاں ہمت تھی کہ نیچے آتی، اور پھر شیر نے زور سے الماری کو ہلایا تو بلی چیختی ہوئی وہاں سے شیر کے اوپر گر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب تو شیر اسے کھا جائے گا، لیکن اتفاق سے جب وہ شیر کے اوپر گری تو اس کے پہلو میں لگا خنجر شیر کی کمر میں گھس گیا اور وہ شیر وہیں چیخ مار کر گر گیا اور مر گیا۔ اب تو بلی نے اپنا سینہ فخر سے پھلا لیا اور سب ہی لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ بڑی بہادر ہے۔ بادشاہ سلامت وغیرہ بھی بہت خوش تھے کہ شیر سے ان کی اور ان کی رعایا کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے کالی بلی کو انعام دیا تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ شیر اتفاق سے مرا ہے، اس میں اس کی بہادری نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت اس کے سچ بولنے پر بہت خوش ہوئے اور اس سے بولے، سچ بولنے والا بھی بہت عظیم ہوتا ہے، ہم سب کو سچ بولنا چاہیے، میں تمہارے سچ بولنے پر بہت خوش ہوں۔ انہوں نے بلی کو اور زیادہ انعام دیا۔ شہزادہ عمران، شہزادی مرینا اور کالی بلی محل کی چھت پر آ کر شہر کا نظارہ کرنے لگے اور خوشی کے گیت گانے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔